پہلی بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے جنگ بدر میں ایمان والوں کی مدد کی، اسی طرح جنگ احد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ تو جس طرح سے جنگ بدر میں مدد ہوئی تھی، اسی طرح جنگ احد میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور ایمان والوں کی مدد فرمائی۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے آیت کریمہ سے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان بات کرے اور بات کرتے وقت کوئی خبر دے، کسی بات کے بارے میں، کسی معاملے کے بارے میں خبر دے، تو اس خبر کو اگر ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو تاکید کے لیے کچھ آگے پیچھے تاکیدی جملے لگا سکے تو لگانے چاہیے، یعنی اپنی بات کو یقین کے درجے تک پہنچانے کے لیے یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں بالکل حقیقت ہے، بالکل صحیح ہے، درست ہے یہ بات، تو ایسی صورت میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی بات کو تاکید کرنے کے لیے انسان اگر قسم کھاتا ہے تو قسم بھی کھا سکتا ہے اللہ کی، اور دیگر چیزیں بھی اگر لگا سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ حالانکہ عربی میں اس طرح کہا جا سکتا تھا صدقکم اللہ وعدہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدقکم اللہ سے پہلے وَلَقَدْ بھی لگا ہوا ہے، واو بھی ہے، لام بھی ہے اور قد بھی ہے۔ یہ اصل میں ایک جملہ نہیں ہے وَلَقَدْ، واو الگ ہے، لام الگ ہے اور قد الگ ہے، تینوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے، تینوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ واو کہتے ہیں قسم کھانے کے لیے آتا ہے، جیسے کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم، ٹھیک ہے، اور لام کا معنی ہوتا ہے بات ہو چکی ہے، صحیح بات ہے یہ، اور قد کے معنی ہوتا ہے تحقیق، یہ بات ہو چکی ہے چھوٹے چھوٹے سے حرف لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا نہیں کہا صدقکم اللہ نے سچ کر دکھایا، بلکہ اللہ نے یہ کہا وَلَقَدْ اور قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اللہ کی، البتہ ہو چکی ہے یہ بات۔ کون سی بات؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ تو وعدے کے سچائی کی جو بات ہے اللہ نے اس طرح سے کہی ہے، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم بھی اگر کہیں پر کوئی بات نہیں مان رہا ہو تو اپنی بات کو اس طرح سے تاکید کر کے یقین پیدا کرنے کے لیے کچھ باتیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اس آیت کریمہ سے کہ صحابہ کرام کے عزم کا پتہ چلتا ہے اس آیت کریمہ سے۔ دیکھیں وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک بات کہی، کیا بات کہی ہے؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اس وقت جبکہ تم تحسونہم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کی اجازت سے، انہیں کاٹ رہے تھے اور انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کی اجازت سے۔ یہ بیچ میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ تم انہیں قتل کر رہے تھے، اتنی سی بات کیوں اللہ نے ذکر کی ہے؟ یہ غور کرنے کی چیز ہے نا کہ اللہ نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ جبکہ تم انہیں کاٹ رہے تھے، قتل کر رہے تھے اللہ کی اجازت سے۔ تو یہ اصل میں صحابہ کرام کے عزم کو بتانا مقصود ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے دشمنوں کے تعلق سے کس قدر پختہ عزم رکھتے تھے۔ تحسونہم، دیکھیے کسی کو مارنے کے لیے عربی زبان میں بہت سارے الفاظ آتے ہیں، جیسے قتل مانے ہوتا ہے کسی کو مار دینا، قتل مانے مار دیا، اس سے قتل بنا ہوا ہے، لیکن اس کے اگر قتل کرنے میں اور شدید اور شدت آ جائے تو اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے حسا، حسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حسا اصل میں کہتے ہیں کہ کسی کو مارنا اور ایسی جگہ مارنا کہ اس کی قوت ہی ختم ہو جائے، قوت ہی، اور اللہ نے قتل کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ حسا کا، اذ تحسونہم، اذ جبکہ تم سب انہیں قتل کر رہے تھے، یعنی ان کی قوت کو ختم کر رہے تھے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جب ان کا مقابلہ
ایسے دشمنوں سے ہو جو جنگ کرنے آئے ہو، ان کو مارنے کے لائے ہو اور انہیں دفاع کرنا ہو، ڈیفینس کرنا ہو، تو ایسی صورت میں بڑی ہی سختی کے ساتھ بلکہ پورے عزم کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ بلکہ قرآن کی بعض آیاتوں میں اس طرح سے بتایا کہ تم جو ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، دشمنوں کو پکڑنے میں ذرا بھی جو ہے ڈھیلے مت پڑو، ذرا بھی کمزور مت پڑو، بلکہ جم کر ان کے ساتھ جو ہے لگے رہو۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ انسان جب کسی مقابلے کے لیے جائے تو پر عزم ہو کے جائے، عزم اس کا پختہ ہونا چاہیے، ہمت بندھی ہوئی ہونی چاہیے۔ ہمت ٹوٹے گی تو تلواروں سے بھی اور ہتھیاروں سے بھی کچھ نہیں ہونے والا، لیکن اگر ہمت بندھی ہوئی ہے تو ٹوٹی ہوئی تلواروں سے بھی کام بن جایا کرتا ہے۔ حوصلہ ہو تو ڈرنا کیا یلغاروں سے، حوصلہ ہو تو ڈرنا کیا یلغاروں سے، فتح ملے گی ٹوٹی ہوئی تلواروں سے۔ تو اگر حوصلہ رہتا ہے تو ٹوٹی ہوئی تلواروں سے بھی فتح مل سکتی ہے۔ لیکن آج کا دور یہ تلواروں کا دور نہیں ہے، آج کا دور کس کا دور ہے؟ علمی لڑائی لڑنے کا دور ہے۔ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج انسان آپ کو مارنے نہیں آ رہا ہے، آج دشمن آپ کو مارنے نہیں آ رہا ہے، آپ کو نہیں ختم کرنا چاہتا ہے، آج دشمن آپ کی ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے، آج دشمن آپ کی غیرت کو مارنا چاہتا ہے، آج دشمن آپ کی حیا کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو لڑائی بھی ویسی ہی لڑنی ہے، آپ کو علمی لڑائی لڑنی ہے، تربیت والی لڑائی لڑنی ہے، آج تلواروں کا دور نہیں ہے۔ یہ بتانا مقصود یہاں پر، وہ دور اس وقت کا تھا، ویسی لڑائیاں ہوئی۔ آج دور اس کا ہے، ہمیں علم کے نائے سے اپنے آپ کو پختہ کرنا ہے، تربیت اپنے آپ کی بہت پختہ کرنا ہے۔ آج کے دور میں دیکھیے، میں بارہا بیچ میں یہ بات کہتا رہتا ہوں درمیان میں کہ دیکھیے ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے ایمان کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے تربیت کے نائے سے کمزور بنایا جا رہا ہے۔ آنے والی نسلوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا، حیا، غیرت، ایمان، وقار، عزت کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، ایک دم کھوکھلے ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، شریعت کا علم نہیں ہے، اسلاف کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ چوتھی بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان جو جھگڑا کرتا ہے اور اللہ کی معصیت کرتا ہے تو ایسی صورت میں جو اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے وہ مدد ٹوٹ جاتی ہے، اللہ مدد نہیں کرتا۔ اس میں دیکھیے اس جنگ میں یہی ہوا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ پہاڑ کے درے پر 50 تیر انداز کھڑے رہیں گے، جب تک میرا حکم نہیں ہوگا جب تک آپ لوگ کھڑے رہیے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ جب فتح مل گئی اور دیکھیں کہ دشمن بھاگ کھڑا ہوا ہے تو اب لوگوں نے آپس میں اختلاف کر لیا کہ رکیں یا جائیں۔ کچھ نے کہا نہیں رکنا ہے، کچھ نے کہا نہیں رکنا ہے، فتح مل چکی ہے تو رکنا کیا؟ تو یہ جھگڑا ہوا جھگڑا، کچھ لوگوں نے معصیت کر لی یعنی نافرمانی کر لی، چلو ہٹ جاتے ہیں، جیت مل گئی ہے۔ تو یہ جو جھگڑا ہوا اور یہ جب معصیت ہوئی تو اللہ کی مدد آنے والی تھی نا، فتح ملنے والی تھی مکمل طور سے، مکمل فتح نہیں ملی بلکہ دوبارہ دشمن آ گیا اور حملہ کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جھگڑے جو ہوتے ہیں، اختلافات، ایک رائے پہ قائم نہیں ہونا اور اللہ کی نافرمانی کر لینا، یہ اصل میں اللہ کی مدد جو آتی ہے وہ اٹھ جاتی ہے۔ آگے ہی معاملہ ہے، مدد اللہ کی روٹ چکی ہے، مدد آنا بھی چاہتی تو نہیں آتی۔ کیوں؟ ہم جھگڑتے رہتے ہیں، ایک بات میں بھی ہم اتفاق نہیں کرتے اور اس میں معصیت بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں اللہ کی معصیت ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھتے یہاں سنت رسول اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے اور ہم اسی پہ لگے رہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، میرا کتنا فائدہ ہے، میری رائے کہاں اوپر رہ گئی، یہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ کی مدد اس طرح سے نہیں آ سکتی جس طرح سے آنی چاہیے، جیسا کہ اس جنگ میں ہوا۔ اور اسی طرح چھٹی بات اور آخری بات کہہ کے بات ختم کریں گے، وہ یہ ہے، اس آیت کریمہ سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نعمت کے بعد، نعمت مل جانے کے بعد نافرمانی کرنا یہ زیادہ سخت ہے بالمقابل نعمت ملنے سے پہلے نافرمانی کرنا۔ نعمت ملنے کے بعد کوئی نافرمانی کرتا ہے یہ زیادہ سخت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کس سے؟ نعمت ملنے سے پہلے نافرمانی کرنا۔ مثال کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی، بَعْدَ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، بعد اس کے کہ ہم نے تمہیں دکھا دیا تھا وہ چیز جو تم چاہتے تھے، یعنی نعمت تمہیں مل گئی تھی، اس کے بعد تم نے معصیت کی۔ نعمت کیا ملی تھی؟ فتح ہو گئی تھی،
ہے نا, دشمن باہر کھڑا ہوا تھا, پھر تم نے نافرمانی کی اور اس جگہ کو چھوڑ دیا. یہ اللہ نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ نافرمانی اگر تم نے نعمت ملنے کی بات کی ہے زیادہ سخت ہوتی ہے. آج ہم نافرمانی کب کرتے ہیں؟ نعمت ملنے کی بات ہی کرتے ہیں. اللہ کو زیادہ ناراض کرتا ہے, اللہ کو زیادہ ناراض کرتا ہے. اس لیے اللہ نے باقاعدہ یہ بات کی ہے وَعَصَيْتُمْ, اور تم نے نافرمانی کی بَعْدَ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ, بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی تھی, دے دی تھی جو تم چاہتے تھے. یعنی تم مال غنیمت چاہتے تھے, فتح جیت چاہتے تھے, وہ تمہیں مل گئی, پھر تم نے نافرمانی کی. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نعمت ملنے کے بعد نافرمانی کرنا یہ زیادہ سخت ہے بالمقابل اس کے کہ نعمت ملنے سے پہلے نافرمانی انسان کرے. تو یہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم نعمت ملنے کے بعد کتنی نافرمانی کرتے ہیں. دیکھیے بسا اوقات انسان نا سوچتا ہے کہ میں کسی کا ہو گیا ہوں, ایسا نہیں ہوتا ہے. ماں کوئی چیز میری غلام ہوئی ہے, بلکہ وہ خود غلام ہو جاتا ہے, اس کا چیزوں کا یہ غلام خود بن جاتا ہے. دیکھیے مثال کے طور پر ایک موبائل ہے نا, میں موبائل کی بات کرتا ہوں اکثر بیشتر. موبائل میں آدمی پہلے موبائل نہیں تھا اس کے پاس, پھر اپنی زندگی کا جائزہ لے اور موبائل آنے کے بعد اپنی زندگی کا جائزہ لے, بہت فرق نظر آئے گا. وہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو میری چیز ہے, میری چیز نہیں, آپ اس کے غلام ہو گئے. آج لوگ غلام ہو چکے ہیں موبائل کے, آج لوگ موبائل چلانے کے غلام ہو چکے ہیں اتنا زیادہ. وہ چیز اس کے غلام نہیں ہوئے, وہ خود اس کے غلام ہوئے. آپ جائزہ لیں گے کتنا وقت اس پر گزر رہا ہے وہ دیکھیے نا. تو یہ نعمت ملنے کے بعد نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ موبائل ملنے سے پہلے بہت ساری نیکیاں کر لیتے تھے, اب وہ نیکی نہیں کرتے. لوگ پہلے موبائل نہیں تھا, لوگ ایک دوسرے سے ملنے چلے جاتے تھے, ملنے خیر خیریت معلوم کرنے چلے جاتے تھے, ہاں ایک دوسرے کی تعزیت ہو جاتی تھی, عیادت کے لیے لوگ چلے جاتے تھے. آج موبائل ملنے کے بعد لوگ نہ کسی سے ملنے جاتے, نہ جلنے جاتے کسی سے, نہ تو کسی کو دیکھنے کا وقت ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہے بہت ساری چیزیں تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے تھے, ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے تھے, لیکن اس موبائل کے آنے سے ذکر و اذکار سے دور ہو چکے ہیں. لوگوں سے ملنا جلنا بند کی تھی, کائنات کی چیزوں میں غور کرنا چھوڑ دیا. تو چیزیں آپ کی غلام ہو کہ آپ چیزوں کے غلام ہو گئے. تو یہ بہت زیادہ سخت اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز ہے کہ نعمت ملنے کے بعد انسان معصیت کرے.